188ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ایک جہاز کے کپتان نے علاؤالدین کو دھوکے سے اپنے جہاز پر قید کر لیا اور پھر کپتان نے راستے میں ایک کشتی کو لوٹا، اور جب وہ ایک محل کے چور دروازے پر پہنچے جہاں ایک لڑکی نقاب ڈالے کھڑی تھی، تو اس لڑکی نے اس کپتان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو وہ نگ اور اس کے مالک کو لے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، دونوں کو لے آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ لا، وہ نگ میرے حوالے کر دے۔ کپتان اسے نگ دے کر بندرگاہ کی طرف گیا اور سلامتی کی توپیں داغی۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ کپتان آ گیا ہے۔ وہ اس سے ملنے نکلا اور پوچھا کہ سفر کیسا گزرا؟ اس نے جواب دیا کہ بہت اچھا، اور میرے ہاتھ ایک کشتی لگی جس میں 41 مسلمان تاجر تھے اور میں نے سب کو اپنا قیدی بنا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں بندرگاہ میں اتار، اور اس نے انہیں بیڑیاں ڈال کے اتار دیا۔ ان میں علاؤالدین بھی تھا۔ پھر بادشاہ اور کپتان سوار ہوئے اور قیدیوں کو اپنے آگے آگے پیادہ چلایا یہاں تک کہ وہ دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں بیٹھ کر بادشاہ نے قیدیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ان میں سے ایک قیدی پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے مسلمان، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اسکندریہ سے۔ اب بادشاہ نے اپنے جلاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جلاد، اسے قتل کر دے۔ جلاد نے بادشاہ کا حکم پاتے ہی تلوار کا ہاتھ مار کر اس کی گردن اڑا دی۔ پھر دوسرے کا یہی حشر ہوا، اور پھر تیسرے کا، یہاں تک کہ 40 تاجر قتل ہو چکے۔ علاؤالدین آخری تھا۔ اس نے سب کو قتل ہوتے دیکھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ رحمت ہو اللہ کی تجھ پر، اے علاؤالدین، اب تیری زندگی ختم ہو چکی۔ اب بادشاہ نے اس سے بھی پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے؟ اس نے کہا، اسکندریہ سے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن بھی اڑا دے۔ جلاد نے تلوار اٹھائی اور چاہتا ہی تھا کہ علاؤالدین کی گردن اڑا دے کہ اتنے میں ایک باوقار بڑھیا بادشاہ کے دربار میں پہنچی، اور وہ اور تمام درباری اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جب کپتان قیدی لے کر آئے تو 1 یا 2 قیدی وزیر کے حوالے کیجیو تاکہ وہ گرجا میں خدمت انجام دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے والدہ، کاش تو ذرا پہلے آ گئی ہوتی۔ میں تو تمام قیدیوں کے سر قلم کر چکا ہوں، اب صرف ایک ہی قیدی باقی رہ گیا ہے، اگر تو چاہے تو اسے لے جا۔ بڑھیا نے علاؤالدین کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تو گرجا کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا میں بادشاہ کو گردن اڑا دینے دوں؟ اس نے جواب دیا کہ میں گرجا کی خدمت کروں گا۔ اب بڑھیا علاؤالدین کو لے کر دربار سے چل دی اور گرجا گھر پہنچی۔ علاؤالدین نے اس سے پوچھا کہ میں کون سی خدمت انجام دوں گا؟ بڑھیا نے کہا کہ جب تو صبح کو اٹھے تو 5 خچروں کو لے کر جنگل میں جائیو، وہاں سے سوکھی لکڑیاں توڑ کر اور ان کو چھوٹی چھوٹی کر کے گرجا کے باورچی خانے میں پہنچائیو۔ اس کے بعد تو فرش کو اٹھا کر پتھر اور مرمر کو جھاڑیو، پونچھیو، اور پھر فرش کو پہلے کی طرح بچھا دیجیو۔ ان کاموں سے فارغ ہو جائے تو 2 من گیہوں لے کر انہیں صاف کیجیو، پیسیو اور گوندیو، اور گرجا کے لیے بسکٹ بنائیو۔ پھر 30 سیر مسور لے کر اسے چنیو، کوٹیو اور پکائیو۔ جب یہ بھی کر چکے تو 4 حوضوں میں پانی بھریو اور ڈولوں میں پانی لے جا کر 366 پیالے بھریو، ان میں بسکٹوں کو چورا کر کے ڈال دیجیو، اوپر سے مسور کی دال بھر دیجیو، اور ہر راہب اور پادری کو اس کا پیالہ دے آئیو۔ علاؤالدین نے کہا کہ مجھے بادشاہ کو واپس دے آ تاکہ وہ مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ موت اس خدمت سے زیادہ آسان ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر تو اچھی طرح وہ خدمت کرے گا جو تیرے سپرد کی گئی ہے تو میں تجھے قتل نہ ہونے دوں گی، اور اگر کوتاہی کرے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ وہ تجھے قتل کر دے۔ اس پر علاؤالدین غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ گرجا کے اندر 10 اندھے، لولے، لنگڑے راہب تھے۔ ان میں سے ایک نے علاؤالدین سے کہا کہ مجھے پاخانہ پھرنے کا پاٹ لا دے۔ جب وہ اسے لایا تو اندھے نے اس میں پاخانہ پھرا
اور کہا کہ جا کر پاخانہ پھینکا۔ جب وہ پھینک آیا تو اندھے نے علاؤالدین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے گرجا کے خادموں، مسیح تمہیں برکت دے۔ اتنے میں بڑھیا آ پہنچی اور اس نے کہا کہ تو نے گرجا کی خدمت انجام کیوں نہیں دی؟ علاؤالدین نے کہا کہ آخر میرے کتنے ہاتھ ہیں کہ میں یہ تمام خدمتیں انجام دوں؟ بڑھیا نے کہا کہ اے پاگل، میں تو تجھے محض خدمت کے لیے لائی ہوں۔ اس کے بعد بڑھیا نے اسے ایک پیتل کی چھڑی دی جس کے سرے پر صلیب تھی، اور اس نے کہا کہ اے بیٹا، اسے لے کر سڑک پر جا، اور جب تو شہر کے والی کو دیکھے تو کہیو کہ میں پروردگار مسیح کے نام پر تجھے گرجا کی خدمت کے لیے بلاتا ہوں۔ وہ تیری مخالفت ہرگز نہ کرے گا، اور اس سے کہیو کہ گیہوں کو صاف کرے اور پیسے اور چھانے اور گوندھ کر بسکٹ بنائے۔ جو کوئی تیرا کہنا نہ مانے اسے اس ڈنڈے سے ماریو اور کسی سے مت ڈریو۔ چنانچہ وہ اس کے کہنے کے موافق کرتا رہا۔ 17 سال تک ہر چھوٹے بڑے سے اس نے کام لیا۔ ایک دن وہ گرجا میں بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھیا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج گرجا کے باہر چلا جا اور آج رات گرجا سے باہر گزار۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جاؤں؟ بڑھیا نے کہا کہ آج رات ہوٹل میں یا کسی اپنے دوست کے ساتھ گزار۔ اس نے پوچھا کہ آخر تو مجھے گرجا سے کیوں نکال رہی ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔